وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نواله وأعظم شانه وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم قائد المرسلین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق رحم ازل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ منتظمین کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما کر جو بھی اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے رب ذوالجلال اس کے صدقے سے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ اختتام پذیر ہے، تو اس میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حمد و ثنا کی گئی، جس بندے نے جتنی کرنی تھی، جس کی جتنی طاقت تھی اس نے کی. تو آج یہ خصوص یہ بزم یہ محفل سجائی گئی ہے جو شعبہ حفظ کے طلباء ہیں یا ناظرہ کے طلباء ہیں ان کی طرف سے. تو میں چاہوں گا کہ علم کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے یا ذکر اللہ کے حوالے سے جو کچھ معروضات ہوں گی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس دین کے لیے نکلے ہیں گھر سے، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے ایک راستے پر چلا دیتا ہے. اور پھر محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کے راستے کے اندر نکلتا ہے تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اب دین کے راستے پر نکل چکا ہوں تو میرے پیٹ کا کیا ہوگا، ہماری روزی کا کیا ہوگا، گھر والوں کا کیا ہوگا، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کے لیے نکلتا ہے رب ذوالجلال اس کی کفالت فرماتا ہے خود. یعنی اس کو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر دین کی طرف نکل گیا تو کل کمانے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ رب ذوالجلال کے محبوب نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، قرآن پاک کا علم پڑھنے کے لیے یا پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے جب تم نکلو گے تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، بلکہ رب ذوالجلال تمہاری کفالت فرماتا ہے. جس کی کفالت خود رب ذوالجلال فرما رہا ہو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور پھر جو علماء ہیں، جو حفظاء ہیں، حفاظ کرام ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب نے کتنی ہی شانیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ان شانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان شانوں پر اپنے آپ کو پورا اتارنے کی ضرورت ہے کہ ہم جب قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا اجر کا بھی مستحق ہوں گے. اب ہم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا علم قیمتی کتنا ہے. اگر ہم حافظ بن چکے ہیں، ہم عالم بن چکے ہیں، اگر ہم مدرس بن چکے ہیں، جو بھی جب علم دین کے راستے پر ہم نکلے ہیں یا جب نکل کر علم دین ہم حاصل کر چکے ہیں تو ہمیں اس کی جو ویلیو ہے حفظ کی، عالم کی، علم دین حاصل کرنے کی جو ویلیو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قیمتی کتنے ہو جاتے ہیں. رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر تو ویسے ہی ہو جاتے ہیں لیکن وہ تب ہوں گے کہ جب ہم اس پر عمل بھی کریں گے. قرآن پاک پڑھا اور عمل نہ کیا تو پھر ہماری وہ ویلیو نہ رہے گی. تو وہ تو صرف اور صرف یہ ایسے ہے کہ رٹوا تو طوطے کو بھی دیا جاتا ہے لیکن طوطے کو کوئی انسان نہیں کہتا. جس کو کوئی زبانی کچھ یاد ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان بن جائے. زبانی یاد کرنے سے تو کوئی انسان نہیں بنتا. تو انسان بنتا ہے کہ جب جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل بھی کرے. تو ہم کتنے قیمتی ہیں. ہم تو نہیں، ہم تو چونکہ علماء کے خادم ہیں، لیکن ایک عالم دین کتنا ضروری ہے اور عالم دین کی قیمت کتنی زیادہ ہے. اور آپ چونکہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں یا عالم دین تو آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں بلکہ آپ علم دین حاصل کرتے رہیں بالآخر آپ کو وہ مقام مل جائے گا جس کی طرف آپ دوڑ رہے ہوں گے. تو امام تفتہ ثانی علیہ الرحمہ کیونکہ وہ وقت کے امام تھے، تیمور لنگ وقت کا بادشاہ تھا،
تو اس کے دربار میں حضرت امام تفتازانی علیہ رحمہ کا جو مسند ہوتا تھا نا، ان کی مسند یا ان کی کرسی جو ہے وہاں پر لگتی تھی۔ اب یہ سنیے گا اور سمجھیے گا کہ طاقت کتنی زیادہ ہے، علم دین کی طاقت کتنی زیادہ ہے، اور علم دین کی ویلیو کتنی زیادہ ہے۔ تو سمجھیں، حضرت امام تفتازانی علیہ رحمہ تیمور لنگ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سیلابی ریلا آیا۔ جب سیلابی ریلا آیا اور وہ بادشاہ کے محل کی جو بنیادیں تھیں اس سے جب ٹکرایا تو سیلابی ریلا اتنا پرزور تھا کہ اس سے جو دربار تھا یا جو اس کا محل تھا اس کے کنگرے جو تھے وہ گرنے لگ گئے۔ تو سب لوگ بیٹھے تھے، کوئی نہیں اٹھا وہاں سے۔ سب کہہ رہے تھے کہ بادشاہ بیٹھا ہے تو ہم بھی بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ سب لوگ دم بخود تھے کہ بادشاہ اٹھے گا تو ہم بھی اٹھیں گے، لیکن کیا ہوا؟ امام تفتازانی علیہ رحمہ نے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور وہاں سے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر بادشاہ نے پوچھا کہ اے مولانا، اے امام تفتازانی، آپ ایک مدرسہ کے چھوٹے سے ملا، آپ ایک مدرسہ کے عالم دین، اور میں وقت کا بادشاہ، جب میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو تم اپنے آپ کو اتنا قیمتی کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو جب اس نے پوچھا اور اس نے کہا کہ میں اگر بادشاہ ہوں، میری زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو، میں جب یہاں پر بیٹھا ہوں تو تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تو امام تفتازانی علیہ رحمہ نے جو جواب دیا سونے کے پانی سے لکھنے کا قابل ہے۔ امام تفتازانی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اے بادشاہ، تو یہاں پر بیٹھا ہے، اگر تو مر جائے گا تو تیری جگہ پر کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، تیری جگہ پر کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن میں اپنے آپ کو قیمتی اس وجہ سے سمجھتا ہوں، تو اگرچہ بادشاہ ہے اپنی جگہ، لیکن میں قیمتی اس وجہ سے سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ کوئی بندہ 30-35 سال اور 40 سال اپنی محنت کر کے مصلوں پر گزار کر اور سوکھی روٹیاں کھا کر اگر آئے گا تو پھر امام تفتازانی کہلائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تیری جگہ پر کرنے کے لیے 1 وقت نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن میری جگہ پر کرنے کے لیے پورے 40 سال لگ جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں ملت کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو بادشاہت ہے رب الجلال کی طرف سے ہمیں میسر ہے، یہ اپنی جگہ ہے۔ تو ایک عالم دین اگرچہ رب الجلال کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ اینٹ اٹھائی جائے اور عالم دین نکل آئے نیچے سے، لیکن جو عادت جاریہ ہے، عادت جاریہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پگھالنا پڑتا ہے، اس کے لیے پگھلنا پڑتا ہے اور کتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر بندہ عالم کہلاتا ہے اور پھر جا کر بندہ حافظ بنتا ہے۔ تو لہذا یہ ہماری ویلیو ہے، اور ویلیو کو سمجھیں۔ عند الناس بھی ہوگی ویلیو، لیکن عند الناس اگرچہ نہ ہو، لیکن عند اللہ ہو جائے تو وہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم انشاءاللہ قیامت والے دن سرخرو تو ہو جائیں گے نا۔ تو اب جس علم کی اتنی زیادہ ویلیو ہو تو اس کو طلب کرنے والے آج تھوڑے کیوں ہیں؟ جس علم کو مدینہ منورہ سے چلایا گیا اور جو مکی مدنی علم ہو، اس کو طلب کرنے والوں کی تعداد آج کم کیوں ہے؟ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم میں انجینئر ہوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اعلیٰ درجے کے ماسٹر ملے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہوں، لیکن کیا ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ بھی بتائے کہ یہ چیز کھانا حلال ہے یا حرام؟ کوئی بندہ یہ بھی بتائے کہ یہ نکاح درست ہوا یا فاسد؟ کوئی یہ بھی بتائے کہ یہ جو تم کاروبار کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے یہ بیع جو ہے وہ باطل ہے، بیع جائز نہیں ہے؟ تو جب اس کی زیادہ ضرورت ہے تو اس کی تو اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ہمارے کام آنا ہو۔ مزید سمجھیے کہ دنیاوی علوم کے ہم مطلب ہے کہ انکار نہیں کرتے، دنیاوی علم ہونا چاہیے، عصری علوم حاصل کرنے چاہیے، لیکن عصری علوم جو ہیں ان کی حیثیت ایک اینت کی مانند ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ آسان ہے نا؟ تو عصری علوم جو ہے ان کی مثال ہے اینت، اور دین کا جو علم ہے یہ ہے آنکھ، اور آنکھ اگر ہو تو اینک بھی پہنی جا سکتی ہے، آنکھ اگر ہو تو اینک بھی ضرورت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے، پہنی جا سکتی ہے۔ اگر بندے کو ضرورت ہو دور دیکھنے کی، ضرورت ہو بندے کی نظر کم ہو چکی ہو، بندہ دیکھ سکتا ہے اسے، لیکن کسی کی آنکھیں نہ ہو
تو وہ اگر اپنی اینکوں کے پیچھے چل پڑا ہو تو یہ اس سے بڑا فراڈیہ کون ہوگا؟ تو لہذا سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھ تو حاصل کریں. ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. آپ جائیں معاشرے کے اندر بتائیں کہ دین کا جو علم ہے یہ ہے آنکھ، اور اصلی علوم اینک ہے. آنکھ ہو تو اینک کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر آنکھ ہی نہ ہو تو اینک کس کام کی؟ تو لہذا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم الحمدللہ کتاب و سنت کے حوالے سے کتاب و سنت کو سیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ سکھا رہے ہیں. رب عزت وجلال سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے، اور رب عزت وجلال ہم سب کو اپنے پڑھے ہوئے پر، اپنے پڑھائے ہوئے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.